السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تصعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہ، تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول، یدعوکم وہ بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو پہنچا تم کو، غمًا غم، بغم غم پر، لکی لا تحزنوا تاکہ نہ تم غمگین ہو، علی اوپر اس کے، ما فاتکم جو چلا گیا تم سے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر باخبر ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر جنگ احد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اچانک سے کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور اسی کیفیت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت چڑھے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ تصعدون کا لفظ اسعاد سے ہے، جس کی معنی ہے بھاگ جانے، یعنی کہ تم وادی کی طرف چڑھے جا رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، اور تم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے کہ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی پکار کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ تو جب آپ کی پکار کوئی نہیں سنتا تھا اور کوئی مڑ کے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو اسی لیے آپ آگے کہ فَأَصَابَكُمْ تو پہنچا تم کو، یعنی تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا، یعنی کہ اتنے زیادہ غم ان کو دیے گئے تاکہ ان کو غم نہ لگے، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے چلا گیا۔ یہ آیت مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عجیب فارمولہ بتایا یہاں پہ کہ غم پر غم اس لیے دیے گئے تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ مشکلیں اس قدر پڑیں کہ آسان ہو گئی، تو یعنی یہاں پر ان کے اوپر اتنے غم آئے کہ ان کو غم ہی نہ لگا۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار کردہ راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح اور نصرت سے محرومی کا غم ہے، اور دوسرے غم سے مراد مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم ہے۔ یعنی یہ سارے غم اس لیے دیے گئے تاکہ تمہارے اندر شدید قوت برداشت پیدا ہو، عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم نہیں پہنچتا، اور نہ کسی پہنچنے والے غم کے اوپر کوئی ملال ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچ لیتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لہٰذا اب غم کر کے اسی کے اندر پڑے رہنے کا بھلا کیا فائدہ، تو یعنی کہ وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام کو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے اوپر غم پہنچایا تاکہ تم غمگین نہ ہو، اور جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں اس کے اوپر بھی تم غمگین نہ ہو، اور جو چلا گیا ہے اس کے چھن جانے کے اوپر بھی غمگین نہ ہو، یعنی اس کا بھی غم نہ کرو۔
اسی طرح اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں تو اگر کسی کے گھر میں ایک کے بعد ایک فوتگی ہو جائے، ایک کے بعد ایک غم آ جائے، تو اکثر لوگ ان سے کترانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہی کوئی منحوس فیملی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی میں کتنے زیادہ غم تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ ایک یتیم بچے کے طور پر متعارف ہوئے دنیا کے اندر۔ پھر اسی طرح جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کے دادا آپ کی پرورش کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ پھر ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ جب وہ آپ کی کفالت کرنے لگے تو وہ ایک انتہائی غریب انسان تھے اور کثیر العیال تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا اور ٹائم آگے چلے جائیں تو پھر جب آپ کی شادی ہوئی تو وہ بھی آپ سے ایک بڑی عمر کی خاتون سے آپ کی شادی ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس نبوت کے کام کے اندر کتنی زیادہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر 1 سال تو ایسا آیا کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جس سال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی اور ان کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جو کہ آپ کے ایک بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کی بھی وفات ہوئی۔ پھر دیکھیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بھی وفات ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور تینوں میں سے کوئی بھی حیات نہیں رہا، سب کی وفات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی بیٹیوں کی بھی وفات ہوئی، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اور آپ کی پوری زندگی کتنی زیادہ مشکلات سے اٹی ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ نے کبھی غم نہیں کیا، آپ نے کبھی اپنے کام کو چھوڑا نہیں۔ یعنی ہم تو بہت جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں نے مجھے یہ بول دیا، اس نے مجھے یہ بول دیا، تو اب میرا دل نہیں لگ رہا کام میں۔ یعنی یہ کام نہ کرنے کے صرف بہانے ہوتے ہیں، جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں کام کرتا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں غم پر غم اس لیے پہنچا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے چھن گیا، اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں اس کے اوپر بھی غم نہ کرو۔ تو یعنی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ بات، تو اس لیے میں نے آپ سے اس آیت کے اوپر تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کے ڈسکشن کیا، تاکہ آپ کو بھی یہ آیت پسند آئے۔ اور ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر غموں سے ضرور گزرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈپریشن کے مریض بن کر کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو خیر، پھر آگے فرمایا کہ ثم پھر انزل اتارا علیکم تم پر من بعدی بعد اس الغمی غم کے امنتن امن والی نعاسا اونگ یغشا جو ڈھانپ رہی تھی طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے وطائفتن اور ایک گروہ قد تحقیق اہمتہم پڑی ہوئی تھی ان کو انفسہم اپنی جانوں کی یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق ناحق ظن گمان الجاہلیہ جہالت کا یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا کیا نہیں ہے ہمارے لیے من الامری معاملے میں من شیء کچھ بھی قل کہہ دیجئے ان بے شک الامر معاملہ یا دوسرا معنی اختیار کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے یخفون وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں ما لا جو نہیں یبدون وہ ظاہر کر رہے تھے لکا آپ کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ
وہ غموں کے بعد، ان تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اپنا کیا کرم کیا کہ میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور نعاسن امنتن، یعنی کہ جو اونگ تھی وہ امن والی تھی، اس اونگ نے ان کے اندر اطمینان کی کیفیت بھر دی، اور طائفۃ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالات میں ان کو تو اپنی جانوں کی ہی فکر کرنی تھی کہ جو وہ کر چکے تھے، اب کرتوت ان کے سامنے آنے والے تھے، تو لہٰذا ان کو اپنے بچاؤ کی فکر تھی کہ ہم کسی طرح بچ جائیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، یعنی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل جو ہے مخدوش ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی، یعنی کہ ناحق گمان کرنا، بدگمانی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ ظن الجاہلیہ، یعنی جہالت والے گمان کر رہے تھے جو کہ جہالت پر مبنی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، تمہارے یا دشمن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، مدد بھی اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے دلوں کے اندر نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ وہ اپنے نفسوں میں چھپائے ہوئے تھے جو وہ آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پھر مزید فرمایا یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کاش، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں، شیئن کچھ اختیار، ما قتلنا نہ قتل کیے جاتے ہم، ہا ہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز البتہ نکل پڑتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھ دیا گیا ہوتا، علیہم جن پر، القتل قتل ہونا، الی طرف، مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ چھانٹ لے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو منافق لوگ تھے تو وہ افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہمیں کوئی اختیار دیا جاتا تو ہم اس جنگ کے اندر شامل نہ ہوتے اور ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ کہیں کہ جن لوگوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے قتل ہونا لکھا ہوتا تو وہ بغیر کسی کام کے نکل پڑتے، وہ تب بھی پہنچ جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، کیونکہ بعض اوقات جو ہے انسان کی موت اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ وہاں نہ جاتا تو اس کی موت نہ ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی لکھا ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں ہی لکھا ہوتا ہے، ہمارے اس کو روکنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک تقدیر پہ ایمان ہے کہ کسی کی موت کے اوپر انسان یہ نہ کہے کہ کاش میں نے اس کو روک لیا ہوتا، میں نے نہ جانے دیا ہوتا۔ لیکن یہاں پہ بھی منافقوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر جن کے نصیب میں اللہ نے لکھ لیا ہوتا قتل ہونا تو وہ ضرور نکل پڑتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف۔ یعنی اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں ضرور قضا و قدر جو ہے وہاں کھینچ کر لے جاتی،
یعنی تمہیں وہاں پہنچا دیا جاتا کسی نہ کسی بہانے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اس کو آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے. یہاں کہا گیا نا کہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ وہ چھانٹ لے، پاک کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے. ان بے شک الذین وہ لوگ تولوا جنہوں نے منہ موڑا منکم تم میں سے یوما اس دن التقا جب ملی تھی الجمعان دو جماعتیں. انما بے شک استزلہم پھسلا دیا تھا ان کو الشیطان شیطان نے ببعض ساتھ بعض ما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اللہ معاف کیا اللہ نے عنہم ان کو. ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم بردبار ہے. اب اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے احد کے اندر جو غلطی ہوئی، جو لغزش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی بعض پچھلی کمزوریاں جس سے فائدہ اٹھا کر شیطان نے اس دن ان کو پھسلا دیا. جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا ہے. تو یعنی کہ ان کی گزشتہ زندگی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا. لیکن اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد یہ بات ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. یعنی جنگ احد کے اندر ان سے جو غلطیاں ہوئی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ اکرام کے اوپر کسی طرح کی کوئی کیچڑ اچھالی جائے یا ان کے بارے میں کوئی ناروا باتیں کی جائیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.